بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر 61 ہے اور باب چل رہا تھا وسوسے کے درمیان میں اس کی حدیث نمبر 6 اس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ یہ روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ یجری کا معنی ہے سرایت کرتا ہے، اور یہاں پر یہ جو کہا گیا حدیث پاک کے اندر شیطان انسان کے خون میں، اس سے مراد بنفس نفیس شیطان نہیں ہے، اس سے مراد شیطان کے وسوسے ہیں، اس کے برے خیالات فاسد ہیں جو انسان کے خون کے اندر کیا کرتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ شیطان کو پوری قدرت اور پوری طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر تصرفات کر سکتا ہے، مطلب برے خیالات اور تصورات کے اندر انسان کو گھیر سکتا ہے، یہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ شیطان فارغ ہے، تم مجہول ہو، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور کہا گیا سب سے بڑی بات تمہارا اپنا نفس جو ہے وہ شیطان کا معاون ہے۔ اگر اس کو ہم نے برے راستے پر چلایا اور نفس کو ہم نے نہ سکھایا اور نفس کی تربیت نہ کی اور نفس کو ایویں چھوڑ دیا، تو پھر سب سے زیادہ معاون جو ہوگا، سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہمارا اپنا نفس ہوگا۔ اسی طرح اس انداز کے ساتھ شیطان ہم پر غالب ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن، انہ لکم عدو مبین کہا گیا۔ اور ایک مقام پر اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا کہ تم نے شیطان کی اتباع نہیں کرنی، تم نے شیطان کا کہنا نہیں ماننا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ تعاون کرتا ہے اس کے ساتھ، جب ہم اس کو گناہوں کے اندر لے کر جاتے ہیں تو پھر اتنا ہی زیادہ شیطان ہم پر کیا ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے برے جو خیالات فاسد ہیں جو ہمارے اندر وہ ڈالتا ہے اور ہمیں عبادت سے دور کرتا ہے، ان سب چیزوں سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔